لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتضاء بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور حضرات مظلوم کربلا، ایصال ثواب کی غرض سے منعقد یہ مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے وعدے مغفرت کا، اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے صدقے میں اور اس کی مغفرت اور رحمت اور شرف اور فضیلت کے صدقے مرحوم کے درجات بلند ہیں، ان کو بلندتر فرما۔ معبود اس مجلس سرکار سید الشہداء، اس میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی، انبیاء الہی کے فرمودات، ائمہ اعظام کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہداء کربلا علیہم السلام کے صدقے اور واسطے سے مرحوم کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصوم عنایت فرما۔ ثانیاً میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و ناظرین و سامعین کی طرف سے مرحوم کے ورثاء بالخصوص ان کے والد بزرگوار، ان کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور ان کے علاوہ ان کے احباب کی خدمت میں پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت جو آپ تمام افراد کے اذہان میں محفوظ ہے، ترجمے سے بھی آپ واقف ہیں، جس کو تلاوت اور قرات کیا گیا، 3 مرتبہ اس فقرے کو خداوند عالم نے قرآن میں دہرایا ہے، جسے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم میں جب آپ تلاش کریں گے تو یہ فقرہ آپ کو اپنے پسوند اور پیشوند کی تغییر کے ساتھ 3 مرتبہ ملتا ہے۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا وہاں پسوند ہے ثم الینا ترجعون، اور پھر تم سب کو ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔
لہٰذا موت کے عنوان سے جب ہمارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو مستحب بھی ہے اور ادب بھی کہ ہم فوراً یہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جب بھی کسی دوسرے فرد کی موت کی خبر سنو تو اپنی موت کو یاد کرو اور شکر کرو اس بات کا کہ آج اس کا وقت آیا اور تم کو پھر ایک موقع خداوند عالم نے عطا کر دیا ہے۔ معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کے جنازے کو قبرستان میں لے کر جاؤ اور اس کا جسم تمہارے شانے پر بلند ہو تو یہ نہ سوچو کہ تم کسی کو دفن کرنے کے لیے لائے ہو، بلکہ یہ محسوس کرو کہ جیسے تمہارے اوپر موت طاری ہو چکی تھی اور تمہاری روح کو قبض کیا جا چکا تھا اور تمہارے محلے والے اور تمہارے جاننے والے افراد تمہارے جنازے کو حمل کر کر اس قبرستان تک لائے اور تم نے خداوند عالم سے یہ استدعا کی، تم نے التجا کی کہ معبود مجھے ایک زندگی اور عطا کر دے، مجھے ایک موقع اور عطا کر دے تاکہ میں پلٹ کر جاؤں اور اس زندگی کو ویسے گزاروں جیسے گزارنا چاہیے، اور اللہ نے تمہاری اس دعا کو قبول کیا ہے۔ لہٰذا جب کسی کو دفن کرو تو یہ محسوس کرو کہ جیسے تم کو دفن کیا جا رہا ہے، لیکن جب قبرستان سے باہر نکلو تو یہ محسوس کرو کہ خدا نے تمہیں ایک اور زندگی عطا کر دی ہے۔ جب اس عنوان سے یہ خیال کرتے ہوئے تم خداوند عالم سے مدد طلب کرو گے تو پھر تمہارے قدم اس راستے کی طرف بڑھ جائیں گے جو راستہ تمہیں جنت کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ ثم الینا ترجعون، ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ہم نے انہی آنکھوں سے بچوں کی میتوں کو بھی دیکھا ہے، بزرگوں کے جنازوں کو بھی اٹھایا ہے، جوانوں کو غسل بھی دیا ہے اور نوجوانوں کو کفن بھی پہنایا ہے۔ جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعزاء منعقد کی گئی ہے، آپ تمام افراد مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جوانی کے عالم میں اس دنیا سے جانے والے فرد کہ جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن عزیزان گرامی ان کے نام سے ہم سب جمع ہوئے ہیں، یہ جمع ہونا ان کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور ہماری ذات کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے اگر ہم اپنی زندگی کو ہر موت کے بعد تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کریں، اور جب کسی مجلس ایصال ثواب میں جائیں تو یہ گمان کریں اور یہ محسوس کریں کہ ہم مجلس ایصال ثواب میں جا رہے ہیں۔ ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، میں اکثر ہر مجلس میں اس نقطے کی طرف توجہ کرتا ہوں اور کرواتا ہوں۔ فلسفے کا قانون یہ ہے کہ آپ کسی کو وہی شے عطا کرتے ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو، جو آپ کے پاس پہلے سے موجود نہ ہو وہ آپ کسی کو عطا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میری جیب میں 100 روپے ہوں اور مانگنے والا کہے کہ مولانا مجھے 50 روپے کی ضرورت ہے، تو میں اس کی مدد کروں یا نہ کروں مگر مدد کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر وہ آ کر کہے کہ مجھے 500 روپے چاہیے اور میری جیب میں 100 ہی روپے ہوں تو میں اگر چاہوں بھی تو یہ مدد نہیں ہو سکتی۔ لہذا عزیزان گرامی میں وہی عطا کروں گا جو میرے پاس موجود ہوگا۔ یہ مجالس ایصال ثواب ہوتی ہیں، یعنی ثواب کو پہنچایا وہی جاتا ہے جس کا حصول کیا جائے، لہٰذا ایصال سے پہلے حصول ثواب ہے۔ ہر مجلس میں جب آ کر بیٹھیں تو یہ نیت کریں کہ پروردگار آج ہم کسی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہماری مجلس میں چند افراد بیٹھنے والے ہیں، مگر یہ جو فاصلہ ہے اس مجلس سے اس مجلس کے درمیان میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا، اپنے عقائد کو اعلیٰ اور بالا درجے پہ لے جانے کی کوشش کروں گا، اپنے اعمال میں بہتری پیدا کروں گا اور اپنے اخلاق کو ان چیزوں سے مزین کر دوں گا کہ جس کے بعد خداوند عالم کی جنت کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو زندگی ہمارے پاس ہے، یہ جو حیات ہمارے پاس ہے، یہ جو تحفہ حیات خداوند عالم کی طرف سے ہم کو ملا ہے، یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، اس کا ایک وقت ہے، ان کے سن و سال ہیں، کوئی 20 برس کے لیے آیا، کوئی 30 برس کے لیے، کوئی 50 برس کے لیے، کوئی 100 برس کے لیے، اس سے زیادہ اس دنیا میں کوئی جینے والا نہیں ہے۔ اپنے وقت کو کامل کرنے کے بعد ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسا بھی بالکل نہیں ہوتا کہ جس وقت ہمارا آخری وقت قریب آ جائے اس وقت خداوند عالم ہمارے اوپر موت طاری کرتا ہو، نہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر انسان کو ایک مرتبہ موت آتی ہے، ہمارا گمان یہ ہے کہ ہر انسان بس ایک بار پیدا ہوتا ہے اور ایک بار مرتا ہے۔ عزیزو، فقہ جعفری سے تعلق رکھنے والے، عقیدہ امامیہ سے تعلق رکھنے والے افراد کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نہ ہم ایک مرتبہ پیدا ہوتے ہیں نہ ایک مرتبہ ہمیں موت آتی ہے، بلکہ اس سے پہلے والے عوالم میں بھی ہم کو پیدا کیا جا چکا ہے اور اس کے بعد بھی مسلسل ہمارے اوپر موت طاری ہوتی رہے گی۔
قرآن کریم کی کھلی ہوئی آیت ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یتفکرون۔ بے شک اللہ وہ ہے جو موت کے وقت تمہارے اوپر وفات طاری کرتا ہے، تمہارے نفسوں کے اوپر موت کو طاری کرتا ہے۔ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا، اور یہ موت ان کے اوپر بھی طاری ہوتی ہے جو رات میں بستر پر جاتے تو ہیں مگر ان کو موت نہیں آتی، یہ موت ان پر بھی طاری ہوتی ہے جب ہم رات میں بستر پر جاتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، ان افراد کی ارواح کو روک لیا جاتا ہے کہ جن کا وقت آخر نزدیک آ چکا ہو، فَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور بھیج دیا جاتا ہے بقیہ ارواح کو اس دنیا کی طرف اتنی مدت کے لیے کہ جب تک ان کا موقع خاص قریب نہ آ جائے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور یہ ارواح کا قبض کیا جانا، چند ارواح کا روک لیا جانا اور چند ارواح کا دنیا پہ دوبارہ واپس بھیج دیا جانا، ان سب میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو قوم فکر کرتی ہے، تفکر کرتی ہے، سوچتی ہے، تدبر کرتی ہے۔ عزیزوں میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا تعلق صرف ایک بار ہم سے نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی ہم رات میں بستر پر جاتے ہیں تو یہ موت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے۔ کیوں خداوند عالم نے اس موت کو بنایا اور کیوں وہ بار بار ہم کو زندگی عطا کر رہا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایک مرتبہ زندگی ملی، مگر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اور اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ یحیی ہے اور یمیت ہے، یعنی بار بار زندہ کرنے والا اور بار بار موت دینے والا ہے۔ وہ جو خدا یحیی اور یمیت ہے روزانہ ہمارے اوپر موت طاری کرتا ہے، ہر صبح ہمیں زندگی دیتا ہے۔ جو پچھلی رات گزری اس میں دنیا بھر کے افراد سوئے تو تھے، مگر جب صبح نمودار ہوئی تو 2.5 لاکھ افراد وہ تھے جنہیں زندگی کا سورج طلوع ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دیا اور وہ اپنے بستر مرگ پر اس دنیا سے چلے گئے۔ خداوند عالم نے ہمیں موقع دیا، ایک زندگی دی، اور ہم نے آج پھر آنکھوں کو کھولا تو پھر خدا کا شکر ادا کریں کہ اے میرے اللہ، تو نے ایک موقع عطا کیا کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، استغفار کا راستہ باز ہے، اور اس ماہ مبارک میں جو مغفرت کا مہینہ ہو، جو رحمت کا مہینہ ہو، جو فضیلت اور شرف کا مہینہ ہو، آئیں خداوند عالم کی خدمت میں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے ماضی میں کیے گئے گناہوں کی معافی مانگیں اور استغفار کریں، اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ آنے والی زندگی انشاءاللہ اس سے بہتر ہونے والی ہے۔ خداوند عالم پھر ہمیں موت دے گا، پھر زندگی دے گا۔ کیوں؟ اس نے سورہ ملک میں آواز دی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ملکیت ہے، جو ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت، چونکہ ہر شے پر قادر ہے لہذا اس نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ حیات کا خلق کیا جانا، موت کا پیدا کیا جانا اس لیے تھا تاکہ وہ آزما سکے اور جان سکے اور بلا میں ڈالے اور امتحان لے، اور پھر یہ دیکھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ غور فرمائیں، خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے لیبلوکم، وہ تم کو بلا میں ڈالے گا، وہ تم کو امتحان میں ڈالے گا، اور اس امتحان کے ذریعے دیکھے گا ایکم احسن عملا، تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خداوند عالم کیسے ہمارا امتحان لیتا ہے، وہ کیسے ہم کو آزماتا ہے، وہ کیسے بلا میں ڈالتا ہے؟ سورہ بقرہ میں اس نے امتحان کا سلیبس ہمارے سامنے رکھا، آواز دی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو، یاد رکھو، ان قریب ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تم کو بلا میں ڈالیں گے۔ کیسے یہ بلا میں ڈالے گا، کیسے امتحان لے گا؟ بشیء من الخوف والجوع، کبھی تمہارے اوپر خوف طاری ہو جائے گا، حکومتوں کا خوف، دولتوں کا خوف، ریاستوں کا خوف، اپنے آفس کے بزرگ باسز کا خوف، اور کبھی تمہارے اطراف میں رہنے والے بدمعاش افراد کا خوف،
اور اس خوف کے ذریعے سے ہم تمہارا امتحان لیں گے، والجو، اور کبھی ہم تم کو تمہاری بھوک سے آزمائیں گے، تمہارے سامنے دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے، تمہارے اوپر بھوک طاری ہوگی، مگر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے حکم دینے کی وجہ سے آیا تم اس غذا سے رک جاتے ہو یا ہمارے حکم کو پامال کرتے ہوئے اس غذا تک پہنچتے ہو اور اپنی بھوک کو مٹاتے ہو۔ اگر تم نے ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اس غذا کو ترک کر دیا جس کو ہم پسند نہیں فرماتے تو یہی تمہارا امتحان ہوگا اور تمہاری کامیابی کا ایک نمونہ ہوگا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے اس میں کمی آنے لگے گی۔ کل تک تمہاری انکم زیادہ تھی، کورونا جیسی بلا اور وبا آئے گی اور انکم کم ہونے لگے گی۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس گرتی ہوئی معیشت کے اندر، اس کم ہوتے ہوئے مال و دولت کے اندر تم اب بھی ہم سے نزدیک ہو یا ہم سے دور جا چکے ہو، اور یہ مال کی کمی سبب بن جائے گی کہ تمہارا امتحان ہو جائے گا۔ والانفس، اور کبھی ہم تمہارے نفسوں میں کمی کر دیں گے۔ اچھا خاصا کھیلتا ہوا ایک گھر ہوگا، ایک خانوادہ ہوگا جس میں 8 افراد، 9 افراد، 10 یا 12 افراد زندگی گزار رہے ہوں گے، اچانک ہم اسرائیل کو بھیجیں گے اور ان میں سے ایک فرد کم ہو جائے گا، اور اس کم ہوتے ہوئے فرد کے بعد ہم بقیہ افراد کے اوپر نگاہ ڈالیں گے کہ یہ نقص من الانفس کے بعد تم ذاکر اور شاکر بن کر ہماری طرف متوجہ ہوتے ہو یا اس جاتے ہوئے فرد کے غم کی بنیاد پر ہمارے اوپر الزامات اور ہماری عدالت کو داغدار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہو۔ والثمرات، اور کبھی جب مال کم ہوگا اور نفس کم ہوں گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو کم کر دیں گے، وہ نعمتیں جن سے ہم تمہیں مسلسل مستفیض کرتے رہتے ہیں، وہ نعمتیں جن کے لیے ہمارا قانون یہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکران نعمت کرو تو وہ تم میں اضافہ کرے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرنا چاہو تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ سورہ ابراہیم کی یہ آیت نمبر 7 کہ جس میں خداوند عالم نے اذان دی ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یہ تمہارے پروردگار کی اذان ہے، یہ تمہارے پروردگار کی آواز ہے، اس کا اعلان ہے کہ تم شکران نعمت کرو تو وہ تم میں اضافہ کرے۔ اس کا ترجمہ عام طور پر جو پیش کیا جاتا ہے کہ اگر تم شکران نعمت کرو تو وہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ مجھے نہیں معلوم یہ ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے اور کس وجہ سے کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ انالائز کریں گے اس پورے جملے کو اور توڑیں گے اور تقسیم کریں گے تو آپ کو کہیں پر بھی یہ ترجمہ دکھائی نہیں دے گا کہ جہاں اللہ نے یہ کہا ہو کہ اگر تم شکران نعمت کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ نہیں، یہاں نعمتوں میں اضافے کی بات نہیں ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکران نعمت کرو گے تو وہ تم میں اضافہ کر دے گا۔ دیکھیں اس میں فرق ہے، نعمتوں میں اضافہ ہونا اور ہے اور تمہارے سعی وجودی میں اضافہ ہو جانا اور ہے۔ اگر شکران نعمت کے بعد نعمتوں میں اضافہ ہونے کا قانون ہوتا تو پھر دنیا کا کوئی عابد مال دنیا سے محروم نہ دکھائی دیتا، دنیا کا کوئی بھی ذاکر و شاکر جو اللہ سے نزدیک ہوتا وہ دنیا میں کبھی بے سہارا اور کسی بھی طرح سے کسی کے آگے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوا نظر نہ آتا، بلکہ ہم نے تو یہ دنیا میں دیکھا کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک جو جتنا اللہ سے نزدیک ہوتا رہتا ہے بظاہر مال دنیا کی اس کے پاس اتنی کمی ہوتی رہتی ہے، یہ دکھاوٹی دنیا اس کے پاس کم نظر آتی ہے، اور دوسری طرف وہ کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفران نعمت کرو گے۔ دیکھیں اگر پہلا قانون یہ ہوتا کہ تم شکران نعمت کرو تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے تو پلٹ کے جواب یہ ملتا کہ اگر کوئی کفران نعمت کرے تو اس کی نعمتوں میں کمی آ جاتی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی کفران نعمت کرے تو میں اس کی نعمتوں کو کم کر دوں گا، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو شکران نعمت کرے گا اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، بلکہ آواز دی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکران نعمت کرو گے وہ تم میں اضافہ کر دے گا، تمہارے سعی وجودی کو بڑھا دے گا، تمہاری ظرفیت کو بلند کر دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے، یعنی کفران
کفران نعمت کے بعد نعمت کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ یہ نعمت نقمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کی طرف سے نعمت ہیں، یہ زبان اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ جسم و جسمانیت اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن اس کو اگر ہم نے کفران نعمت کے صورت میں استعمال کیا، وہاں خرچ نہ کیا جہاں خدا نے چاہا، وہاں صرف کیا جہاں ابلیس نے چاہا، تو آنکھوں کی بینائی کم ہونے والی نہیں ہے، زبان میں لکنت آنے والی نہیں ہے، جسم میں سے کچھ کم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ نعمات یوں ہی رہیں گی، مگر روز محشر یہی نعمتیں ہوں گی جو تمہارے عذاب کا باعث بن جائیں گی۔ یہ آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، یہ ہاتھ تمہارے خلاف معرض شہادت میں آ کر خدا سے کہیں گے میرے اللہ تو نے مجھ کو ان کے حوالے کیا تھا، مگر اس نے ان کو وہاں استعمال کیا جہاں تو نہیں چاہتا تھا۔ آنکھیں ہماری ہوں گی اور ہمارے ہی خلاف کھڑی ہو جائیں گی، زبان ہماری ہوگی اور ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اور یہ تو زبان و آنکھ کی بات ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری انگلی پر پڑے ہوئے نشانات ہم ان کو بھی دوبارہ واپس لانے والے ہیں، تاکہ انگلیوں کے ذریعے سے جو گناہ کیے تھے وہ بھی یہ انگلیاں بتائیں کہ معبود تو نے اختیار میں دیا تھا، اس کو شکران نعمت کرنا چاہیے تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو وہاں استعمال کرتا جہاں تو چاہتا تھا، لیکن اس نے دنیا میں تیرے خلاف استعمال کیا۔ اب یہ ہمارا وجود ہوگا، یہ ہماری جسم و جسمانیت ہوگی کہ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی، اور یہ نعمت نقمت میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو لَأَزِیدَنَّکُم ہے، یہ تمہارے سعی وجودی کو بڑھانا ہے، یعنی تمہارے اندر وہ یہ ظرفیت پیدا کر دے گا کہ اگر مال کم بھی آئے تو تم قناعت کرتے ہوئے اللہ کے شاکر بندے بن کے اٹھو گے، اللہ سے شکایت کرتے ہوئے نہ اٹھو گے۔ اس لیے کہ ہم جب اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں تو تین طرح کے افراد قرآن کریم کہتا ہے اور روایات بتاتی ہیں، اس دنیا میں نعمات خداوندی سے مستفیض ہونے والے یا نہ ہونے والے تین طرح کے افراد نظر آتے ہیں۔ پہلے وہ افراد ہیں کہ جب مسہ الشر کانا جزوعا، جب ان تک کوئی برائی پہنچتی ہے اور خرابی پہنچتی ہے، جس کو یہ خرابی سمجھتے ہیں، تو پھر یہ جزا اور فضا کرنے لگتے ہیں، یہ شکایت کرنے لگتے ہیں، میرے پروردگار میں ہی ملا تھا کہ میرے گھر میں فلاں مصیبت آ گئی، اے میرے اللہ یہ پوری دنیا جاری اور ساری ہے، میرا ہی گھر ملا تھا کہ میرے یہاں آگ لگ گئی، اے میرے پروردگار وہ دیکھو وہ تو تیرے سجدے بھی نہیں کرتا، وہ شخص تو تیری عبادت بھی نہیں کرتا، اس کے پاس مال و دولت بڑھتا چلا جا رہا ہے، میں روزانہ مسجد میں جا کے جماعت پڑھتا ہوں اور میرے پاس مال دنیا سے کچھ بھی نہیں، ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ یہ جو شکایت ہو رہی ہے، یہ جو جزا اور فضا ہو رہا ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہی تو معاملہ ہے۔ اسی کے ذریعے تو ہم امتحان لیتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر نعمتوں کو بھیجیں تب بھی یہ امتحان ہو، اور جب نعمات کو کم کر لیا جائے تب بھی امتحان ہو کہ تم جزا اور فضا کرتے ہو یا پھر دوسرے زمرے میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہو۔ یہ دوسرا زمرہ کون سا ہے کہ جب ان کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو یہ شکر کرتے ہیں، اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو کانا صبورا، یہ صبر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اے میرے پروردگار ہم صبر کریں گے، اور انہی کے لیے قرآن کریم کی آیت ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر مصیبت طاری ہوتی ہے قالو، یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے میرے پروردگار ہم تیرے لیے اور ہمیں تیری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ وبشر الصابرین، یہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، پیغمبر اسلام سے کہا جا رہا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں ان کو بشارت دیجئے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ مصیبت پہ جو یہ کہتے ہوں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا، تین طرح کے افراد دکھائی دیں گے مصیبتوں کے پڑتے وقت، ایک وہ جو جزا اور فضا کریں، ایک وہ جو صبر کریں، اور اب تیسرا بھی زمرہ دکھائی دیتا ہے، تیسرا گروہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ شکایت نہیں کرتا، جزا اور فضا نہیں کرتا، بلکہ وہ صبر کے حدود سے بھی آگے بڑھتا ہوا شکر کے معرض میں دکھائی دیتا ہے۔ اور اب 72 جنازوں کے درمیان بیٹھ کر وہ یہ کہتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات بھیج دے بر محمد و آل محمد۔ خدا سلامت رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ اب یہاں صبر سے آگے بڑھ کر یہ شکر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ امتحان ہو کے رہے گا، یہ زندگی تمام ہو کے رہے گی۔ ہم زندگی کو جتنے بھی بچانے کی تدبیریں کر لیں، ہم اپنی زندگی کو اسٹور نہیں کر سکتے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ زندگی دھوپ میں رکھے ہوئے اس برف کی مانند ہے جس پہ آپ لاکھ پارچے اور کپڑے ڈال دیں
زمانے کی گرمی اس کو پگھلا کر رکھ دے گی۔ لہٰذا یہ جو زندگی ہے، یہ جو سانسیں ہیں، یہ جو حیات ہے، یہ ختم ہو کے رہے گی۔ آپ اے سی میں رہتے رہیں پوری زندگی، تب بھی اسرائیل کو جب آنا ہے وہ آ کے رہے گا۔ آپ ایک ٹین کے نیچے زندگی گزارتے ہوں، جب وقت آئے گا تو اسرائیل وہاں پر آ کر رہے گا۔ لہذا یہ زندگی سب سے لی جانے والی ہے، کیونکہ قانون قدرت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اچھا، نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، اللہ نے اس قرآن میں احتیاط سے کام نہیں لیا بلکہ بلاغت اور فصاحت سے کام لیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کل جسم ذائقۃ الموت، ہر جسم کو موت آنی ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ کل روح ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یعنی نگاہ قدرت میں نہ جسم فنا ہونے والا ہے نہ روح ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ اگر جسم ختم ہو جائے گا تو سورہ قیامت کی چند آیتوں کی تعبیر دکھائی نہ دے گی، کہ جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ گمان نہ کرنا کہ روز قیامت تمہاری برادہ کی ہوئی ہڈیوں کو ہم واپس نہ کریں گے، یہ تمہارا برادہ جسم بھی ہم واپس لانے والے ہیں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تم جسم کی کیا بات کرتے ہو؟ یہ انگلی پر پڑے ہوئے تمہارے وہ نشانات جسے تم فنگر پرنٹ کہتے ہو، ہم ان کو بھی واپس لے کر آئیں گے۔ تو قیامت میں یہی جسم آنے والا ہے، قیامت میں اسی جسمانیت کے ساتھ ہم محشور ہونے والے ہیں، ہمارا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ تو جسم فنا نہیں ہوتا، روح بھی فنا نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر روح ختم ہو جائے تو پھر جنت و جہنم کے معاملات کون طے کرے گا؟ اسی لیے اللہ نے کہا نہ جسم کو موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا نہ روح کو موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس حقیقت نفس کو سمجھ لیں تو آپ یقین جانیں پھر موت سے نہ ہمیں دہشت آنے والی ہے، نہ پھر ہمیں قبر سے ڈر لگنے والا ہے، نہ پھر رات کی تاریکی میں قبرستان کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہمارے رکنے والے ہیں۔ یہ جو ہم موت سے وحشت کھاتے ہیں، یہ جو موت سے ڈرتے ہیں، یہ جو ہم شہر خاموشہ میں جانے سے پہلے ایک گھبراہٹ کو لے کر داخل ہوتے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ نہ ہمیں موت کی حقیقت معلوم ہے، نہ زندگی کا فلسفہ ہم نے اب تک اخذ کیا ہے۔ اگر ہمیں نفس معلوم ہو جائے، اگر موت کی حقیقت معلوم ہو جائے تو موت سے خطرہ نہیں نظر آتا، بلکہ پھر 13 برس کا بچہ یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس لیے کہ موت کا اندازہ ہو چکا ہے کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، موت آتی ہے نفس کے اوپر۔ اب یہ نفس کیا ہے آپ اس کو سماعت فرما لیں اور انشاءاللہ میں مجلس کو تمام کر دوں۔ دیکھیں، جب جسم اور روح میں آپس میں التقاط ہوتا ہے، خداوند عالم نے ہمارے جسم کو بنایا، یہ ہمارا مادی جسم ہے۔ جس طرح سے حضرت آدم کو بنانے کے لیے زمین سے مٹی منگوائی گئی تو یہ مادی مٹی تھی کہ جس کے ذریعے سے آدم کے حیولے اور سانچے کو بنایا گیا۔ پھر خدا نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح کو داخل کر دوں۔ تو ایک حضرت آدم کا وہ جسم ہے جو مٹی سے پروان چڑھا، جس مجسمہ بنا ہے، جو مادی شے ہے، اور دوسری وہ روح ہے کہ جس کا تعلق خدا سے ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو آدم ہو گئے دو بعدی، ایک بعد جسمی یعنی مادی جسم مٹی، اور ایک بعد روحی کہ جس کا تعلق ہے خدا سے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس بھی جو وجود ہے یا جسم ہے اور یا روح ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب جسم سے روح کا التقاط ہوتا ہے ماں کے شکم کے اندر، جب ہمارا وجود 4 ماہ کا کامل ہو جاتا ہے اور جنین میں جان آ جاتی ہے، کہ جس کے لیے خداوند عالم نے کہا فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، کہ جب ہم اس جنین کو ایک دوسری مخلوق میں تبدیل کرتے ہیں اور ایک روح اس سے مرتبط ہوتی ہے، اور ڈاکٹر آ کے خبر دیتا ہے کہ صاحب دل دھڑکنے لگا، زندگی آ گئی ہے، وہ جو جنین شکم کے اندر تھا اب اس کے اندر جان پیدا ہو گئی ہے۔ یہ کون سا زمانہ ہے کہ جب اس جسم کے لتھڑے سے ایک روح مرتبط کر دی گئی۔ جیسے ہی جسم سے روح مرتبط ہوئی، اس جسم اور جسمانیت کے اوپر، اس وجود کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ جس کیفیت کے بعد اس روح کو نام دیا گیا نفس کا۔ کاش متوجہ ہوں آپ، ایک روح ہے ایک جسم ہے، ان دونوں کا اپنا وجود جب یہ آپس میں التقاط کرتے ہیں، جب یہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اس وجود کے اوپر کہ جس وجود کے بنیاد پر اب یہ روح نفس کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ موت کے وقت ہوتا کیا ہے؟ نہ جسم ختم ہوتا ہے
نہ روح ختم ہوتی ہے، بلکہ وہ کنیکشن جو جسم روح کے آنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا کہ روح کو نفس کا نام دیا گیا، وہ کنیکشن ختم ہوتا ہے، جسم قبر کے اندھیروں میں جاتا ہے، روح خداوند عالم کی طرف جاتی ہے، کہ جس کے لیے بار بار ہم کہتے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہمیں پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو موت کے وقت کچھ فنا نہیں ہوتا، وہ کنیکشن ٹوٹتا ہے۔ جب تک یہ کنیکشن باقی ہے ہم ذی نفس کہلاتے ہیں، اور جب ذی نفس کہلاتے ہیں تو ہمارے اندر یہ صلاحیت آتی ہے، ہمارے اندر یہ قدرت آتی ہے، ہمارے اندر یہ اختیار ہوتا ہے کہ ہم اپنے وجود کو کیسے استعمال کریں۔ لہذا اب جو بندہ اپنے نفس کو جیسے استعمال کرتا ہے اس نفس کا نام ویسے ہی بدلتا رہتا ہے۔ اب میں سامنے کی باتیں کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ ہمارے وجود کے پاس ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کی اپنی ضروریات ہیں اور روح کی اپنی ضروریات۔ کاش متوجہ ہوں آپ، کاش۔ جسم کی اپنی ضرورت، روح کی اپنی ضرورت۔ مثال کے طور پر جسم کو باقی رکھنا ہے تو بھوک لگنے پر ہم کھانا کھائیں گے، نیند آنے پر ہم بستر استراحت پر جائیں گے، بقیہ خواہشات پر متوجہ ہونے کے بعد ان خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے حلال یا حرام طریقے سے ہمارے قدم بڑھ جائیں گے۔ یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہوگی۔ دوسری طرف ہماری روح کی ضرورت ہے۔ مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب امام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے تمہارے جسموں کی 6 حالتیں ہوتی ہیں تمہاری روحوں کی بھی 6 حالتیں ہوتی ہیں۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جو بار بار میری زبان سے اس حدیث کو سنتے رہتے ہیں۔ میں موت کی مجالس میں بالخصوص یہ اہتمام کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ تک پہنچا دوں تاکہ شاید اس حدیث کے بعد ہم متوجہ ہو جائیں۔ امام فرماتے ہیں جیسے تمہارے جسموں پر 6 حالتیں ہوتی ہیں تمہاری روحوں کی بھی 6 حالتیں۔ کہا مولا وہ حالتیں کون سی ہیں؟ کہا تمہارے جسم کو بھوک لگتی ہے اور کھانا کھاتے ہو وہ سیراب ہو جاتی ہے، تمہارا جسم تھکتا ہے اور تم سو جاتے ہو اور تمہیں آرام مل جاتا ہے، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ تمہارے جسم پر موت طاری ہوتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح سے تمہارے روحوں کے اوپر بھی بھوک طاری ہوتی ہے اور جب اس کو غذا مل جائے تو یہ سیر و سیراب ہو جاتی ہے۔ تمہاری روح پر بھی تھکاوٹ طاری ہوتی ہے اور کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے تمہاری روح میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے کام ہیں جو تمہارے قلب تمہارے روح کو مردہ بنا دیا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو تمہاری روح کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ عزیزو، اس عالم مادہ میں رہنے کی وجہ سے، اس مادی دنیا میں رہنے کی وجہ سے ہم اپنے جسم کی ضرورت کی طرف تو متوجہ ہو جاتے ہیں مگر اپنی روح کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ بھوک لگتی ہے جسم کو، ہم فوراً متوجہ ہوتے ہیں، غذاؤں کو حاصل کرتے ہیں، جسم کی بھوک مر جاتی ہے، لیکن جب روح بھوکی ہوتی ہے تو ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ روح چاہتی کیا ہے۔ جب ہمارے جسم پہ تھکاوٹ طاری ہوتی ہے تو ہم بستر پر جا کے آرام کرتے ہیں، لیکن جب روح کو تھکاوٹ طاری ہوتی ہے تو ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عالم کثافت میں گھرے ہوئے ہیں، اس عالم مادہ میں گھرے ہوئے ہیں کہ جہاں ابلیس اپنی پوری طاقت کے ساتھ یوسوس فی صدور الناس، سینے تک پہنچنے کے بعد وسوسہ کرتا ہے۔ ایک فرد کے اوپر 70 افراد کو لگانے والا ابلیس پوری طاقت سے یہ کوشش کرتا ہے کہ کس طرح سے بندے کو خدا کی بندگی سے نکال کر اپنی کارندگی کی طرف لگا دے۔ لہذا بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن روح کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ اب جب جسم کے اوپر کوئی احتیاج طاری ہو، جسم کو کوئی خواہش ہو تو قدم اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بڑھ چلیں، اور جب یہ قدم بڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے وجود کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے۔ کاش متوجہ ہوں۔ دیکھیں میں روزے سے ہوں اور روزے کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی غلط حدیث یا غلط روایت یا کوئی بھی جملہ یا کلمہ جو خدا رسول یا امام کا نہ ہو اگر ان کی طرف منسوب کر دیا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء ماہ رمضان میں مجلسیں پڑھنے سے بھی بچتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جملہ نہ آ جائے جو مستند نہ ہو اور وہ بیان کر دیا جائے۔ آپ تو چلے جائیں گے آدھے گھنٹے کے بعد، روز محشر مجھے پکڑا جائے گا کہ صاحب روزہ باطل ہو گیا تھا، اس کا تاوان یہاں پر بھرو۔ تو عزیزوں میں جو کچھ کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر وہ بات آپ تک پہنچا دوں جو خدا اور رسول اور امام تک امام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہو۔ تو یہ جو جسم کی ہماری ضرورت ہوتی ہے، روح کی ضرورت ہوتی ہے، پوری زندگی ہمارے وجود کے اندر ایک جنگ جاری رہتی ہے۔ یہ کون سی جنگ ہے؟ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ العقل، کتاب
کافی جو بہت مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے کتاب عقل و جہل، کہ جہاں پر اللہ نے عقل اور جہالت کی بات کی ہے، اس میں یہ حدیث امام سے مروی ہے کہ امام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العقل، خدا بند عالم نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ البتہ وہ جو حدیث آپ سنتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ دوسری ایک اور حدیث امام نحوم سے ہے کہ جہاں امام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، خدا بند عالم نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا یا علم کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ العلم، علم کو پیدا کیا۔ تو یہ تین الگ الگ زاویے سے احادیث ہیں، اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ العلم، اول ما خلق اللہ نوری۔ سب سے پہلے خدا نے علم کو پیدا کیا، سب سے پہلے خدا بند عالم نے عقل کو پیدا کیا، سب سے پہلے خدا بند عالم نے میرے نور کو پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ مولانا آپ کی تو میتھ بڑی کمزور ہے، سب سے پہلے تین چیزیں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ اس لیے کہ جو سب سے پہلے پیدا ہوگا وہ تو ایک ہی ہوگا، تو یا تو نور محمد سب سے پہلے پیدا ہوا، یا عقل پیدا ہوئی، یا علم پیدا ہوا۔ یہ تینوں باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یکے بعد دیگر یہ تینوں پیدا ہوئی ہو تو سمجھ میں آتا ہے، نہیں عزیزو، یہ تینوں چیزیں سب سے پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس طرح سے کہ نگاہ قدرت میں معاملہ یہ ہے کہ نور محمد اور عقل میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور عقل اور علم میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جو عقل کل ہے وہی علم کل ہے، اور جو عقل و علم کل ہو وہ نور محمد ہے۔ تو ان دنوں میں کوئی مغایرت نہیں، کبھی کہا کہ علم کو پیدا کیا، کبھی کہا عقل کو پیدا کیا، اور کبھی نور محمد کو پیدا کیا۔ امام فرماتے ہیں سب سے پہلے اس نے عقل کو پیدا کیا، پھر عقل سے کہا اقبل میرے نزدیک آ، عقل خدا کے نزدیک پہنچی، اللہ نے کہا کہ پیچھے ہٹ جا، عقل اللہ سے پیچھے چلی گئی۔ اب یہ آگے آ جاؤ اور پیچھے کیا، یہ الفاظ کی تنگی کی وجہ سے یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں، وگرنہ آگے آنا اور پیچھے جانے کا اصل مقصد کیا تھا خدا کی نگاہ میں، یا یہ خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول اور ائمہ جانتے ہیں۔ بہرحال میں صرف روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کرنے کے بعد آگے بلایا، پیچھے بھیجا، اور فوراً پھر اس نے جہل کو پیدا کیا، اور جب جہل کو پیدا کیا تو اس سے کہا آگے بڑھ جا، وہ آگے بڑھا، اس سے کہا ذرا پیچھے چلا جا، تو اب جہل نے کہا جو آگے بڑھ جائے وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ کاش متوجہ ہوں آپ عزیزان گرامی، دیکھیں جہالت وہ ہے جو بات مانے تو مگر آدھے راستے تک، اور آدھے راستے کے بعد اپنے نفس کو شامل کر لے۔ اب میں یہیں پر رک کے جملہ کہہ دوں، دیکھیں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب خدا کی بات مانی جائے، جب رسول کا فرمان مانا جائے، جب امام کی باتوں پر عمل کیا جائے تو 100% عمل ہو، سلمو تسلیمہ والا معاملہ ہو، اپنے آپ کو سیرنڈر کرنے والا معاملہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کچھ کہتا ہے کہتا رہے، میرا عقیدہ یہ ہے میں یہ کروں گا، پیغمبر جو بتاتے ہیں بتاتے رہیں، میرا عقیدہ یہ ہے میں تو اس طرح سے انجام دوں گا، ائمہ نے اہل بیت نے کیا بتایا مجھے کوئی فرق نہیں، میرے یہاں یہ رسم جاری تھی لہٰذا رسم جاری رہے گی۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں خاص کر شادی کے موقع پر اور موت کے موقع پر کہ جہاں دین سے دور جا کر ہم رسم و رواج کو اتنا زیادہ شامل کر لیتے ہیں کہ اگر قرآن سنت اہل بیت ایک راستے کی طرف بلاتے رہیں تو ہم اپنے رسم و رواج کو داخل کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا آیا ہے ہم یہ کریں گے۔ عزیزو اس کا نام جہالت ہے، اس لیے کہ عقل کا معاملہ یہ ہے کہ جب آگے بلایا جائے تو آگے آ جاؤ، جب پیچھے بھیجا جائے تو پیچھے بھیجو۔ لہذا کبھی نماز پڑھنا عبادت بنتا ہے اور کبھی نماز چھوڑنا عبادت بن جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ صاحب میں نماز پڑھتا رہوں گا، اب اللہ بھی کہے کہ نماز نہ پڑھو میں تب بھی پڑھوں گا، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ اس لیے کہ نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، خدا کے حکم کو ماننا عبادت ہے۔ ماہ رمضان میں سفر پر جاتے وقت، سفر پہ ہوں، قدرت نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے، ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر ہم اللہ سے لڑ جائیں، ہم ائمہ سے لڑ جائیں، ہم اہل بیت سے لڑ جائیں کہ صاحب ایک مہینہ ملتا ہے سال میں، کبھی زندگی میں روزہ نہیں چھوٹا، بچپن سے لے کر آج تک رکھتے چلے آئے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے تو کہتا رہے، ضعیفی آتی ہے تو آتی رہے، میں روزے کے رکھوں گا۔ یاد رکھیں یہ جو روزہ رکھا جا رہا ہے پھر یہ اب اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس روایت کو قائم رکھنے کے لیے ہے کہ بچپن سے رکھتا چلا آ رہا تھا۔ یہ جو روزہ رکھا جا رہا ہے اب یہ اللہ اور رسول کے حکم سے نہیں ہے بلکہ اپنے نفس و نفسانیت کی وجہ سے ہے کہ اگر نہیں رکھا تو وہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا کہ 80 برس تک رکھتے رہے اور 81ویں برس میں نہ رکھ سکے۔ نہیں عزیزان گرامی، دین تسلیم ہو جانے کا نام ہے،
دین تسلیم ہو جانے کا نام ہے۔ اور پھر جب ہم موت کے معاملات میں آتے ہیں تو کتنے رسم و رواج ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہیں، اگر یہ دین سے نہ ٹکرائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ رسم و رواج جاری رکھیں، لیکن جب رسم دین سے ٹکرانے لگے تو پھر یہ رسم حرام ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے جہاں بلایا جائے وہاں چلے آؤ۔ تقویٰ، آپ جانتے ہیں کہ اس روزے کے لیے جو آیت آتی ہے، البتہ باتیں اسی طرح سے پھیلتی چلی جاتی ہیں، یہ میری ایک کمزوری ہے۔ قرآن کریم میں ہے کتبہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھو یہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا، تم سے پہلے والوں پہ بھی فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، امام سے کسی نے پوچھا مولا تقویٰ کسے کہتے ہیں، متقی کون ہوتا ہے؟ چھوٹی سی ڈیفینیشن۔ امام نے فرمایا کہ خدا نے جہاں حاضر رہنے کو کہا ہے وہاں سے غائب نہ ہو، جہاں سے غائب رہنے کا حکم دیا ہے وہاں حاضر نہ ہو، یہی تقویٰ ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و علیہ۔ جہاں خدا نے بلایا ہے وہاں حاضر رہو، جہاں خدا نے منع کیا ہے وہاں دکھائی نہ دو، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو عقل و جہل کا معاملہ تھا، اس کے بعد جب جہل نے جانے سے انکار کیا تو اللہ نے کہا میری نگاہوں سے دور ہو جا، بھاگ جا، اور اپنی بارگاہ سے جب نکالا اور اس کے بعد عقل سے کہا عقل اب میں تیرے حوالے 75 سپاہی کرتا ہوں، اب میں اپنی منزل پہ آ رہا ہوں، انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر میں لسٹ تمام کر دوں گا۔ کتاب الکافی جو ہماری مستند کتاب ہے، ہمارے ان کی 6 کتابیں اور ہماری 4 کتابیں سب سے مستند سمجھی جاتی ہیں، جنہیں کتب اربع کہا جاتا ہے۔ ان کتب اربع میں ایک اصول کافی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب عقل نے بات مان لی تو اللہ نے کہا کہ اب میں تم کو 75 سپاہی دیتا ہوں۔ یہ سپاہی کیا ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو میں بیان کروں گا۔ جب یہ سپاہی دے دیے گئے تو جہل جو ابھی جا رہا تھا اس نے کہا میرے اللہ تو عادل ہے، میں نے جو خطا کی ہے اس کی سزا تو نے دی، مجھے بھگا دیا، لیکن اگر تو نے عقل کو 75 سپاہی دے دیے تو جب میں اس سے ٹکرانے کے لیے جاؤں، جب جہل عقل سے ٹکرانے کے لیے جائے تو اس کے پاس 75 سپاہی ہوں گے اور میرے پاس کوئی سپاہی نہیں، تو میرے بھی سپاہیوں کا انتظام کر دے۔ تو جیسے 75 سپاہی اللہ نے عقل کو عطا کیے تھے ویسے ہی 75 سپاہی جہل کو عطا کیے، اور جب سپاہی عطا کیے ہیں تو ان کا کام کیا ہے؟ آپس میں ٹکرانا۔ آج تک کسی نے یہ دیکھا کہ کائنات میں دنیا میں کہیں جنگ ہو رہی ہو، ایک طرف عقل والے افراد 75 جمع ہوں اور ایک طرف جہل والے افراد جمع ہوں اور تلواریں کھچی ہوں اور یہ جنگ ہو رہی ہو؟ تو سب کہیں گے کہ صاحب لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی عقل اور جہل کو اس طرح تو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ 75 سپاہی وہ لے آئے اور 75 سپاہی ہے۔ تو اگر کہیں ہم نے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تو پھر اس حدیث کا کیا ہوگا؟ اللہ کے ان سپاہیوں کا کیا ہوگا؟ عقل کے لشکر کا کیا ہوگا؟ جہل کس سے ٹکراتا ہوا دکھائی دے گا؟ عزیزو یہ جنگ جاری ہے، یہ 75 سپاہی عقل کے پاس بھی ہیں، یہ 75 سپاہی جہل کے پاس بھی ہیں، اور خدا کا قانون ہے نا یہ قیامت تک ٹکراتے رہیں گے۔ یہ جنگ کہاں جاری ہے؟ ہمارے وجود کے اندر، ہمارے جسم و جسمانیت کے اندر۔ ایک طرف عقل اپنے سپاہیوں کے ساتھ، دوسری طرف جہل اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہمارے اندر ہر پل جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جب جنگ ہوتی ہے تو کوئی غالب آتا ہے، کوئی مغلوب ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ہمارا جسم و جسمانیت اور ہماری روح اور ہمارا وجود تھا، ایک کا نام جسم، ایک کا نام روح، جسم کی اپنی ضروریات، روح کی اپنی احتیاجات۔ جب جسم کو ضرورت ہوتی ہے تو جسم چاہتا ہے کہ میری ضرورت پوری ہو، حلال کے راستے پوری ہوتی ہے تو بھی صحیح، حرام کے راستے پوری ہوتی ہو تو بھی صحیح۔ اور قدم جب اپنی ضرورت کی طرف بڑھنے لگیں تو یہ جہالت ہے جو اسے حرام کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ فوراً عقل آواز دیتی ہے یقیناً تیرے جسم کو چیز کی ضرورت ہے، مگر اس راستے سے حاصل کر جو خدا کا راستہ ہے۔ اگر اس راستے سے جائے گا جو ابلیس کا راستہ ہے تو تیرے جسم کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی، تیرے جسم کی بھوک تو مر جائے گی، مگر جو میں بھوکی بیٹھی ہوئی ہوں، جو میری احتیاج ہے وہ کامل ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا اب عقل اور جہل آپس میں جنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ نفس گناہ کی طرف بلاتا ہے، عقل اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اور جب پوچھا امام سے کہ عقل کہتے کس کو ہیں، پوچھا گیا مل عقل، اسی امام سے پوچھا مل عقل، عقل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ما عبد بہ الرحمن
مقت سبب ہل جنان، جو تمہیں رحمان کی عبادت کی پرستش کی طرف لے جائے اور جنت کو حاصل کروا دے، اسے عقل کہتے ہیں۔ عقل وہ ہے جو رحمان کی پرستش کروائے، جنت کے حصول کا سبب بن جائے، وہ عقل ہے۔ تو جب قدم بڑھنے لگتے ہیں، اگر بندے کی عقل حاوی ہو جائے اور نفس پسپا ہو جائے، جہالت ہار جائے، تو اب نفس تو ہے مگر نفس کا نام بدل جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں، ایک غالب ایک مغلوب، میں بار بار باتیں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ ایسا ٹاپک ہوتا ہے کہ بعض وقت ذہن سے سلپ کر جاتا ہے۔ عقل و جہل کی جنگ میں 3 طرح کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ پہلا اثر کہ انسان مادی ضروریات کی بنا پر عقل کو بالائے طاق پر رکھے، اپنے نفس کی پیروکاری کرتے ہوئے اپنی جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حرام کی طرف قدم بڑھا دے۔ جب یہ قدم حرام کی طرف بڑھتے ہیں، جہل کامیاب ہوتا ہے، نفس غالب آتا ہے اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور ہار جاتی ہے۔ جب عقل ہارے اور نفس جیتے تو اللہ اس نفس کو نام دیتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ وہ نفس ہے جو تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اس نفس کا نام ہوتا ہے نفس امارہ۔ کاش متوجہ ہو آپ، یہ نفس ہوتا ہے نفس امارہ۔ پھر سے ایک مرتبہ کسی کے وجود میں جنگ ہو، عقل اللہ کی طرف بلائے، نفس جہنم کی طرف بلائے، مگر انسان جائے اور اس کا نفس غالب آ جائے اور جیت جائے، عقل مغلوب ہو جائے اور ہار جائے، بندہ گناہ کو انجام دے، جسم کی ضرورت کو پورا کرے حرام راستے سے، مگر جب ضرورت پوری ہو جائے تو پھر اس کو ملامت ہو، احساس جرم ہو، اور یہ رات کی تاریکی میں مصلے کو بچھا کر کہے، میرے اللہ میں نے گناہ کر دیا، میں نے خطا کر دی، اے میرے پروردگار تم معاف کرنے والا ہے، اس ماہ مبارک میں تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، میری توبہ کو قبول کر لے، مجھے معاف کر دے۔ جیسے ہی نفس اور عقل اپنے گناہوں پر ملامت کریں تو اللہ گناہ تو کیا ہے، مگر اب اس نفس کا نام بدلتا ہے، امارہ کی سطحوں سے نکل کر اب یہ نفس بنتا ہے نفس لوامہ، کہ سورہ قیامت میں خدا اس نفس کو اتنا بہترین سمجھتا ہے کہ اس کی قسم کھاتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے کہ یہ ملامت کر رہا ہے، یہ تمہارے گناہوں سے تم کو متوجہ کر رہا ہے کہ تم معرض توبہ میں آ گئے۔ نفس کا نام بنتا ہے نفس لوامہ۔ ایک اور نفس دکھائی دیتا ہے کہ جب عقل و جہل کی جنگ ہو، نفس اور عقل کی جنگ ہو، ابھی تک نفس غالب آ رہا تھا مگر آپ کے اندر اتنا سعی وجودی آ چکا ہے، آپ کی ظرفیت بلند ہو چکی ہو، اللہ کا انعام اپنے اتمام پہ پہنچ چکا ہو، نفس اور عقل کی جنگ میں آپ جسم کی ضرورت کو حرام راستوں سے پورا کرنے کا راستہ چھوڑیں، حلال کے ذریعے سے جسم کی ضرورت کو پورا کریں اور اپنی عقل کو غالب کر دیں، نفس آپ کا پسپا ہو جائے، ہار جائے، مغلوب ہو جائے، تو اب خداوند عالم نام دیتا ہے کہ یہ نفس تو ہے مگر امارہ نہیں کہ گناہ کی طرف بلائے، لوامہ نہیں کہ جو ملامت کرے، بلکہ یہ تو غالب آ چکا ہے نا، لہذا اب یہ نفس بنتا ہے نفس زکیہ۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ نفس جو موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، ہم اسے امارہ کی سطحوں تک لے کر جاتے ہیں یا لوامہ تک پہنچاتے ہیں یا اس نفس کو نفس زکیہ بناتے ہیں۔ مگر عزیزو، نفس چاہے امارہ ہو، چاہے لوامہ ہو، چاہے زکیہ ہو، قانون قدرت یہ ہے کہ ثم الینا ترجعون، جب اس نفس کو موت کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ امارہ ہو تب بھی زبردستی پلٹایا جائے گا، لوامہ ہو تب بھی ملک آئیں گے اور روح کو لے کر چلے جائیں گے، زکیہ ہو تب بھی اسے خدا کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا، یہ جانا چاہے یا نہ جانا چاہے اس کو لے جایا جائے گا۔ مگر عزیزو، انہی نفوس کی فہرست میں ایک نفس ایسا بھی دکھا کہ جو نہ یہ صرف کہ نفس امارہ سے نکلا، لفظ لوامہ کی سطحوں کو طے کیا، نفس زکیہ کے راستوں سے گزرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا کہ اب جہالت پائی ہی نہیں جاتی، اب رجس کا درگزر بھی نہیں، اب نجاستیں ان کے نزدیک نہیں آتی، اب ان کا نفس کبھی حاوی نہیں ہوتا، اب یہاں بس عقل اور عقل دکھائی دیتی ہے۔ تو جہاں صرف عقل دکھائی دے، نفس تو ہوگا اس دنیا میں آنے کی وجہ سے، مگر اب نام دیا جاتا ہے کہ یہ نفس زکیہ بھی
راضی نہیں بلکہ یہ نفس مطمئنہ ہو چکا ہے۔ اور اب فرق یہ ہوتا ہے کہ جب نفس امارہ پہ وقت آخر قریب آئے تو کہا جاتا ہے الیہ راجعون، لے جایا جائے گا۔ نفس لوامہ پہ موت کا وقت نزدیک آئے جو کہا جاتا ہے الیہ راجعون، لے جایا جائے گا۔ نفس زکیہ کا وقت آخر قریب آئے تو زبردستی لے جایا جاتا ہے، مگر جب نفس مطمئنہ ہو جائے تو پھر الیہ راجعون، زبردستی نہیں لے جایا جاتا بلکہ آواز آتی ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنی مرضی سے اپنے پروردگار کی طرف آ جا۔ صلوات بھیج دیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ نفوس کی ترقی کا سفر ہم کو اور آپ کو طے کرنا ہے، اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اپنی حیات کو ختم کرنا ہے۔ دنیا میں مصیبتیں آتی رہیں گی، پریشانیاں نازل ہوتی رہیں گی، اموات ہوتی رہیں گی، بھوک تاری ہوتی رہے گی، یہ مصیبتیں آتی رہیں گی۔ ہمارا امتحان انہی مصیبتوں میں ہے۔ کبھی ہم جوان کی میت کو اٹھائیں گے، کبھی بزرگوں کے جنازے کو لے کر جائیں گے، کبھی بچوں کی میتوں کو غسل و کفن دیں گے۔ عزیزو، یہ دنیا کا سفر ہے، یوں ہی جاری رہے گا۔ اگر سرخرو ہونا ہے تو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیں، اگر کامیاب و کامران ہونا ہے تو اس حیات کو ویسے گزاریں جیسے خدا چاہتا ہے، اور جب ویسے زندگی گزرنے لگے جیسے خدا و رسول چاہتا ہے تو پھر انسان کو اپنی زندگی سے محبت نہیں ہوتی بلکہ پھر موت سے محبت ہو جایا کرتی ہے۔ دلیل ہمارے سامنے کربلا ہے کہ جب حقیقت ابدی حاصل ہو جائے، جب معرفت نفس ہو جائے، اسی لیے تو مولا نے کہا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے گا، جسے اپنے نفس کی معرفت ہو جائے اسے اس کے پروردگار کی معرفت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نفس کا راستہ خدا تک پہنچاتا ہے۔ تو اب جب نفس کی معرفت ہو جائے تو پھر پوری زندگی اگر گناہوں میں بھی گزری ہو، لیکن جب نفس بیدار ہو جائے، ظرفیت پیدا ہو جائے تو ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے آستانِ امامت کے اوپر کہ مولا میں نے بہت خطائیں کی ہیں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اگر میری خطا اور میرا گناہ معافی کے لائق ہو تو اسے معاف فرمائیں۔ عزیزو، قانون توبہ ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علوم اخلاقیات کے اندر علماء اخلاق نے لکھا کہ ہماری توبہ ہر وقت قبول ہے اس سے پہلے کہ ہمیں موت کا یقین ہو۔ جب موت کا یقین ہو جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ عزیزو، یہ قانون کربلا میں ٹوٹتا ہوا دکھائی دیا کہ حر کو یقین ہے کہ صبح حسین کی طرف سے جنگ کرے گا تو قتل ہو جائے گا۔ موت کے یقین کے بعد بھی جب آیا آستانِ حسین کے پاس تو پھر کہتا ہے مولا میری خطا اگر معافی کے لائق ہو تو معاف فرمائیں۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ موت کے یقین کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ کہا حر آؤ، میں نے معاف کیا، میرے خدا و رسول نے معاف کیا۔ حر نے کہا مولا میں تو تب سمجھوں گا معاف کیا جب مجھے مرنے کی اجازت مل جائے۔ لیجئے، حر کو مرنے کی اجازت ملی۔ جوان بیٹا سامنے آ کر کہتا ہے بابا یہ جوان عرب کے لیے بڑا عار ہے کہ بوڑھا باپ میدان کارزار میں شہید ہو جائے، جوان گھر میں آرام کرتا رہے۔ یہ پہلے جوان بیٹا اپنی جان کا ہدیہ پیش کرے گا۔ حر کے بیٹے کو اجازت ملی، میدان کارزار میں آیا، جنگ کے جوہر دکھانے شروع کیے۔ وہ موقع نزدیک آیا جب ایک گرز سر پہ لگا، یا ابتا حاضرکنی کہتے ہوئے حر کا لال زمین پہ آنے لگا۔ بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھوں کو رکھ کر جوان کی میت کے نزدیک پہنچا۔ کیا دیکھا حر نے کہ باپ سے پہلے حسین آ چکا ہے، حر کے بیٹے کا سار حسین کے زانوں پہ ہے۔ ارے علماء اور واعظین پڑھتے ہیں کہ حر نے کہا آقا غلاموں کے سار آقا کے زانوں پہ نہیں ہوتے۔ حسین نے کہا حر جوان کی میت پر بوڑھے باپ جایا نہیں کرتے۔ میں کہوں گا مولا ارے حر کے بیٹے کا اتنا خیال، ارے ابھی چند ساعتیں گزریں گی، کڑھیل جوان، ہم شکل مصطفیٰ، لیلا کا ارمان، زینب کی امید، سکینہ کی دعا اکبر تم سے اجازت طلب کرنے کے لیے آئے گا۔ اے مولا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ مشہور ہے کہ آقا نے کہا کیسے اجازت دے دوں، میں نے تمہیں اس طرح سے پالا کہ جب چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی زیارت کروں تو تمہارے چہرے کو دیکھ لیا کرتا ہوں۔ لیجئے اجازت ملی، اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، مشہور کلمات ہیں، سوار ہو
کے جانے لگے، کسی کے پیچھے چلنے کی جو آواز کو محسوس کیا، پلٹا تو کیا دیکھا، ضعیف باپ کمر پہ ہاتھوں کو رکھے ہوئے میدان کارزار کی طرف آتا ہے۔ جوان گھوڑے سے زمین پہ آیا، بابا آپ نے مرنے کی اجازت دے دی تھی، ارے اب آپ کیوں آتے ہیں تعاقب کرتے ہوئے؟ اے میرے لال، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ مولا کا جملہ ہے یا نہیں، مگر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ مولا نے کہا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو میں معلوم ہوتا کہ اولاد کا غم کیا ہے، جاؤ خدا حافظ، مگر جب تک کربلا میں پہنچنا مڑ مڑ کے ضعیف باپ کو دیکھتے رہنا۔ جوان میدان کارزار میں آیا، جنگ کے جوہر دکھانے شروع کیے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ اکبر میدان کارزار سے خیموں کی طرف پلٹ کر واپس آ رہے ہیں۔ حسین کے نزدیک آئے، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر ایک قطرے آب ہو تو اکبر آج حیدری خون کا اثر دکھا دے۔ عزیزو، اکبر کو معلوم تھا کہ خیموں میں پانی نہیں، پھر آخر کیوں واپس آئے ہیں؟ اس لیے تاکہ اپنی مظلومیت کے ساتھ باپ کے گلے کی حالت کو بھی بیان کریں۔ اے میرے لال، پانی تو نہیں مگر اپنی زبان میرے دہن میں داخل کرو۔ اکبر نے جو زبان حسین کے دہن میں داخل کی، یہ کہتے ہوئے واپس نکالا، اے میرے بابا آپ کا گلا تو مجھ سے زیادہ خشک نظر آتا ہے۔ لیجئے دوبارہ اکبر میدان کارزار میں پہنچے، جنگ کے جوہر دکھانے شروع کیے۔ وہ موقع آیا جب ایک تیر سر پہ پیوست ہوا، زمین پہ آنے لگے۔ بوڑھا باپ میدان کارزار میں پہنچا، جوان کی میت ہے، دیکھا سینے پہ ہاتھ ہے، اکبر کو چھپانا چاہتے ہیں، محسوس کیا کہ برچھی کی انی سینے میں پیوست ہو چکی ہے۔ حسین دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ اب جو برچھی کی انی نکالی، اکبر کا کلیجہ برچھی میں الجھ کے باہر آیا۔ یہ وہ موقع تھا جب کڑیل جوان کی میت کو اٹھایا، بوڑھا باپ جنازہ نہ اٹھا سکا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اکبر کے جنازے کو لے جاؤ۔ میں کہوں گا اکبر کم از کم جنازہ خیمے تک پہنچا، مگر جب عصر عاشورا شہادت حسین ہوگی، کون ہوگا جو جنازے کو خیمے میں لے کے جائے؟ دن کی دھوپ رات کی اوس میں حسین کا جنازہ ہوگا، ظالموں کے کشتے دفن ہوں گے، پیغمبر کا نواسا بے گور و کفن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم امرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا تلاوت فرما کر مرحوم سید فیض عالم رضوی ابن اشتیاق عالم رضوی صاحب کے روح کو